You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے اس میں اخلاص کی قید لگائی ہے۔ اللہ کی عبادت ہو نہایت اخلاص کے ساتھ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت مطلوب ہے جس میں اخلاص کا خمیر شامل ہو۔ اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں نیت کی اصلاح اس طرح شامل ہے کہ اس میں کسی طرح سے ریا، نام و نمود اور شہرت کے جذبوں کا کوئی دخل نہ ہونے پائے۔ جو کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے، جو کام کیا جائے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہمارے اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اپنی طرف سے اس کام میں ریا، نام و نمود اور شہرت کا کوئی جذبہ داخل اور شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اس کے اس عمل کو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے اور ضرور دیکھتا ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ نماز با جماعت مطلوب ہے، تو آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں آئے، یقیناً لوگ آپ کو دیکھیں گے، راستے میں بھی اور یہاں بھی۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ کیسے منع ہو جائے گا؟ جو اجتماعی اعمال ہیں ان میں تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دیکھنا منع نہیں ہے، دکھانے کی نیت منع ہے۔ یہ بہت آسان لفظوں میں نے آپ کو اخلاص سمجھا دیا۔ دیکھنا منع نہیں ہے، دکھانا منع ہے۔ اب ہم اور آپ یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، آپ کا ارادہ یہ ہو کہ نماز اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، میں اس نیت سے آؤں، تو پھر اس عمل کا اخلاص ختم ہو گیا۔ اس میں دکھانے کا، دکھلاوے کا مفہوم شامل ہو گیا۔ یہی تو شرک ہے۔ ریا ایک شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں غیر کو شامل کر لیا، اور غیر کو شامل کیا ہے عبادت کے عنوان سے نہیں، بلکہ اپنی عبادت دکھانے کے عنوان سے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بس وہ عبادت مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، عبادت بھی اللہ کے لیے کی جائے اور اس کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، اور کسی انسان کو اپنے اس عمل کے دکھانے کا جذبہ اندر موجود نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان صحیح بخاری میں 7 مقامات پر موجود ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے اس ایک فرمان عالی شان سے 7 مفاہیم اخذ کیے، 7 مضامین اخذ کیے، اور ایک حدیث پاک کے لیے 7 ابواب قائم کیے صحیح بخاری میں۔ آپ اس سے اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اپنے دامن میں کس قدر گہرائیاں اور گہرائیاں لیے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیسی ہے، کس جذبے کے ساتھ وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی نیت اور اس کے جذبات کی قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ یہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید کے اولین مخاطبین مکہ المکرمہ کے کفار و مشرکین ہیں۔ ان کے ایک عمل کو قرآن نے بتایا کہ وہ بھی اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ ایک سچائی ہے۔ اس زمانے کے مشرکین حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، اور جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کرتے تھے اللہ کے نام پہ۔ لیکن ان اعمال میں شرک شامل تھا، اور جس عبادت میں شرک شامل ہو جائے وہ عبادت نہیں بلکہ مشرکانہ فعل ٹھہرے گا۔ تو جب وہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تو بیت اللہ کے سامنے ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون، ان کی چربی، ان کی ہڈی سب لا کے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ڈال دیتے، اور اس کا خون لے کر بیت اللہ کی دیواروں پہ پوت دیتے۔ وہاں گوشت پڑا رہتا، چیل کوے آتے، وہ اس کو کھاتے۔ اب ذرا ان کا تصور سنیے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو جانور ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے اس کا گوشت ہم کیوں کھائیں، نہیں کھا سکتے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جس جانور کو ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے اس کا خون کہیں اور کیوں ڈالیں، اس کا خون اسی اللہ کے گھر کے در و دیوار پہ پوت دیں۔ یہاں تک کہ چیل کوے آتے، اس گوشت کو کھا جاتے، پھر بعد میں تھوڑی بہت صفائی کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن نے کیا بیان دیا، اور ان کی اس بد عقیدگی اور ان کی اس بد عملی کو قرآن نے کس پیرائے میں بیان کیا، ذرا قرآن کے الفاظ میں دیکھیں۔ ارشاد الہی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ یہ تمہارے جانوروں کا جو گوشت ہے، اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا یہ گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، اسے گوشت کی کیا ضرورت ہے۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو ان کا خون بھی اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا۔ تم گوشت اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈال دیتے ہو، یہ گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ تم اس کے خون کو اللہ کے گھر کے در و دیوار سے لگا دیتے ہو، پوت دیتے ہو، یہ خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ پھر کیا پہنچے گا؟ جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو۔ اللہ کے پاس کیا پہنچے گا اس جانور کے تعلق سے؟ اللہ نے وعدے کر دیا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارا جو تقوی ہے، کس جذبے سے تم نے اس جانور کی گردن پہ چھری پھیری ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا ہے، کس کی رضا مطلوب ہے، کس کی خوشنودی چاہتے ہو۔ یہ تمہارے اندر کے جو جذبات ہیں یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ گوشت تم کھا لو، اس کی چربی تم استعمال کر لو،
اس کا گوشت پوشت، اس کی چربی اور اس کی ہڈیاں اور اس کا خون اللہ کے گھر کے سامنے ڈالنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اور آپ کے جذبات، ہماری اور آپ کی نیتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ عمل کن جذبات کے ساتھ ہم نے اور آپ نے برپا کیا ہے، یہ عمل کس اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس عمل میں نیت کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو اللہ ہم سے اور آپ سے ضرور راضی ہوں گے، اور اگر دکھلاوے کے لیے کیا ہے، ریا، نام و نمود اور شہرت کے جذبوں کے ساتھ میں یہ کام کیا ہے، تو یہ عمل ہمارے اور آپ کے منہوں پہ مار دیا جائے گا، اور کل میدان محشر میں جب ہمارے اللہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا تقسیم کر رہے ہوں گے، اعمال کے بدلے بڑھا چڑھا کر دیے جا رہے ہوں گے، تب ایسے ریا کرنے والے، دکھلاوے کی نیت سے اعمال کو برپا کرنے والے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جس نیت سے وہ کام کیا تھا تمہاری تعریف کی جا چکی، فرشتوں پکڑو ان مجرموں کو اور منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دو۔ کیا فائدہ ملا اس عمل سے؟ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، خلوص نیت کے ساتھ کسی عمل کو برپا کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی کا حصول مطلوب ہو، پھر دیکھیے اس کام میں کتنی برکت آتی ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح حدیث صحیح بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں کی اصلاح کے ساتھ کسی اور مقصد سے دکھلاوا کرنا بھی باعث اجر ہے۔ خدا کرے یہ جملہ آپ سمجھ لیں، میں اس کو پھر سے دہرا رہا ہوں، اخلاص نیت کے ساتھ کسی اور مقصد سے اپنے عمل کا دکھلاوا کرنا بھی باعث اجر ہے۔ میں اس کی دو مثالیں آج کے سبق میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ اس مضمون کو آسانی سے سمجھ لیں۔ ہم اور آپ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کچھ خرچ کریں وہ صدقہ ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کو آپ کچھ دیں، یہ صدقہ ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی ضروریات کی آپ کفالت کریں، یہ صدقہ ہے۔ اس کو چھپا کے دیں یا ظاہر کر کے، اس کو خفیہ انداز میں دیں یا اعلان کر کے، اس کو رات کی تاریکی میں چپکے سے چھپا کر کسی کو دیں یا مجمع عام میں اعلان کر کے۔ اگر اعلان کریں گے تو کیا ریا ہو جائے گی؟ فلاں صاحب نے فلاں کام کیا، ان کی طرف سے اتنا تعاون مسجد کے لیے ہے، کھلم کھلا وہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں ہماری طرف سے 50,000 روپے۔ کم صرف لوگ کہتے ہیں کہ میں سارا ثواب ضائع کر لیا، حاجی صاحب نے وہ اعلان کر دیا نا، اور امام صاحب بھی سب کا ثواب ضائع کرا دیتے ہیں، نام بتا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دیا ہے مسجد کو، تو ریا ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ثواب دینے کے ٹھیکے انہوں نے چھوڑا رکھے ہیں، قرآن سے نہیں پوچھیں گے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، یہی سے آپ ریا، نام و نمود جو حرام ہے، اخلاص، اس پورے مضمون کو آپ اس آیت سے سمجھ لیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہ صدقات کھلم کھلا ظاہر کر کے دو، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، چھپا کے بھی دو، لیکن اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے بتا کر دے رہے ہو، فنعما ہی، کتنا خوبصورت کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اپنے صدقات ظاہر کر کے دیا کرو۔ اب یہاں پہ دو حصے ہیں ارادے کے۔
صدقات اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے آپ نے صدقہ دیا ہے۔ ظاہر تو اس لیے کیا تاکہ برابر والوں میں بھی کوئی جذبہ پیدا ہو جائے دینے کا۔ اگر یہ نیت ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں، اگر میں نے ان کے سامنے اعلان کر کے صدقہ دیا تو میرے اس اعلان سے اور لوگ متاثر ہوں گے، ان کے بھی اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، وہ بھی صدقہ دیں گے۔ اگر آپ کے اس اعلان اور آپ کے اس اظہار سے کسی اور کے اندر دینے کا، صدقہ دینے کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے کوئی حصہ لے لیا، جناب آپ کو آپ کے صدقے کا تو پورا ثواب ملے گا ہی، آپ کے اس عمل کی برکت سے جس میں جذبہ بیدار ہوا ہے اور اس نے بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا، اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو دیں گے۔ ریا تو نہیں ہے، نام و نمود تو نہیں ہے، شہرت کا جذبہ اندر نہیں ہے، مقصد ہے لوگوں کو برانگیختہ کرنا صدقات دینے پر۔ اپنے اس صدقے کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان ہم سے راضی ہو جائیں، رضا تو ہمیں اللہ کی چاہیے، خوشنودی تو ہمیں اللہ کی چاہیے۔ پھر یہ علی اعلان نام کیوں پکار رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سعیدیہ مسجد میں پتھر کی ضرورت ہے، ہماری طرف سے 50,000 روپے؟ آپ نے دیکھا کہ حاجی صاحب نے، فلاں صاحب نے 50,000 روپے دیے ہیں، تو میں بھی ان سے کم نہیں ہوں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہماری طرف سے 1,00,000 روپے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے جس کی ترجمانی قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ آپ نے 50,000 دیے، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی انشاءاللہ۔ آپ کے اس اظہار کے نتیجے میں اوروں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ زیادہ دیں یا کم دیں، ان کا ثواب بھی آپ کو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس لیے اظہار ممنوع نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو تم ظاہر کر کے دو بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور چھپا کے دو تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کی اس آیت نے دونوں پہلو بتا کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا، کبھی چھپا کے دینا اور کبھی ظاہر کر کے دینا۔ چھپا کے دو تو بہتر ہے، ظاہر کر کے دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وہاں چھپا کے دے دینا جہاں لینے والے کو اظہار میں شرمندگی محسوس ہونے کا خطرہ ہو، وہاں ظاہر نہ کرنا، وہاں چپ کیسے دے دینا۔ کوئی ضرورت مند انسان ہے، اس کو چپ کیسے دے دو۔ کہیں اظہار کا موقع ہے، وہاں ظاہر کر دو۔ اور اتنا شعور تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہی ہے، ہمیں کب چھپا کے دینا ہے اور کب ہمیں ظاہر کر کے دینا ہے۔ اظہار میں اور اخلاص میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اخلاص اتنا ہو کہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اور اظہار بھی کر رہا ہوں، اس میں بھی دین کے حکم کے مطابق، تاکہ اور لوگوں میں اچھا جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی اس میں حصہ لینے والے بن جائیں۔ یہ اظہار ممنوع تو نہیں ہے، یہ منع ہے۔ ایسا اظہار کر کے دینا، اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا، یہ ہرگز ممنوع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت سے اعمال ہیں جن کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے، اور جو طواف کرتے ہیں اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں۔ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے ان کو شاید رمل کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ رمل کا ترجمہ ہے اکڑ کر، سینہ تان کر، پیروں میں پنجوں کے بل چل کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ آسان لفظوں میں متکبرانہ چال چلو، اکڑ کے چلو۔ قرآن میں حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر چلنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے، عاجزی انکساری سے چلو۔ وہ تو سب سے مقدس جگہ ہے، صحن کعبہ ہے، بیت اللہ کے چاروں طرف آپ متکبرانہ چال چل رہے ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں۔
جائز ہے، بالکل جائز ہے، جائز ہی نہیں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، کیونکہ دل میں رضا اللہ کی مطلوب ہے، اور اکڑ کے چلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے جس کو بتانے کا موقع ابھی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سمجھاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے چاروں طرف صحن کعبہ میں یہ اکڑ کے چلنے کا حکم کیوں دیا؟ بظاہر اکڑ کے چلنا حرام ہے، لیکن آپ کو اپنی یہ عقل والی چال دکھانی بھی ہے اور اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، تو اخلاص بھی ہے اور اظہار بھی ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔